नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی. غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی، جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے. جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. یا رب میں تیرے خوف سے رو
رہوں ہردم دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو سکرات میں گر روئے محمد پر نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے عطار ہوں میں ان کا گدا اب تو توجہ عطار ہوں میں ان کا گدا اب تو توجہ بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد قواس بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی، یا اللہ میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا اور پوچھا، اے ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے حالات کی خبر دیجئے۔ تو فرمایا، اے ابو حسن اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو،
اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اسی پیارے پیارے عظمت والے حرمت والے مہینے میں ہم چشتیوں کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی مناتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد چھٹی شریف یعنی 6 رجب المرجب کا آغاز ہو جائے گا، تو خواجہ صاحب کی نسبت سے آئیے آج کچھ خواجہ صاحب کا تذکرہ سنتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار فرمایا، اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہل قرآن پاک حفظ کیا، اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین حاصل کرتے جاتے ذوق علم دین بڑھتا جاتا، چنانچہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا، اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں اس وقت کے رائج تمام دینی علوم کی تکمیل فرما لی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمرقند اور بخارا میں مجموعی طور پر تقریباً 5 سال حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ بہرحال اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر باد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی، چنانچہ مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشا پور، یہ صوبہ خراسان ایران میں واقع ہے، جب نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچا سنا
تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ الغرض آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو عام کرنے کے لیے وقف فرما دی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں خواجہ، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا، ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خواجہ صاحب کا علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سادگی اور آپ کا جو ذوق عبادت تھا، عبادت کا ذوق و شوق تھا، وہ کس قدر اعلیٰ تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ولیوں کی علامت پرہیزگاری بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرہیزگاری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی تھے، اکثر باوضو رہا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر یاد الہی میں گم رہتے اور آنکھیں بند رکھتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق تلاوت اور ذوق عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ صاحب ہر دن اور ہر رات میں ایک ایک بار قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، نیز ہر ختم قرآن پر ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ ہم نے تمہارا ختم قرآن قبول فرما لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن روزے کی حالت میں گزرتے تھے۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ پیوند لگے ہوئے مگر صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے۔ آئیے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، آپ کو داتا پیا کا واسطہ خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا خواجہ خواجگان کا عبادت کا ذوق کہ روزانہ پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، رات ساری عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے اللہ عز و جل کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی قیام فرماتے
اگر وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے. یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے. ایک روز سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا. حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششوں سے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرزمین ہند میں برسوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. ظلم و ستم، حق تلفی اور قتل و غارت کو عزت و شان تصور کیا جاتا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس کے اجنبی ماحول اور پرخطر حالات نے استقامت کا پہاڑ بن کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا. بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششیں رنگ لائیں اور ہند میں ہر طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خواجہ ہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے تشریف لائے تو اپنے ساتھ لشکر جرار، تیر و تلوار یا کسی بھی قسم کا ہتھیار ہرگز ساتھ نہ لائے. اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائے، بلکہ کیا لائے؟ اسلامی ثقافت، حسن اخلاق اور بلند کردار ساتھ لے کر آئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک مجالس میں شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی طرف لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا. نیز فرائض و سنت، پاکیزگی و طہارت، صدق و اخلاص، خوف خدا و عشق مصطفیٰ اور مخلوق خدا کی خدمت و محبت کا آپ نے درس دیا. جیسا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو بندے کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا؟ تو ارشاد فرمایا، بے بسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ عز و جل اسے دوست رکھے گا. نمبر 1، دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع اور عاجزی. تو اللہ تعالی خواجہ خواجگان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، مخلوق کی دستگیری، خبرگیری کرنے والا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھا دے ساری خطائیں میری، میٹھا بنا دینے کے بنانے دے بنا
رب مٹا دے ساری خطائیں، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا بنا دے مجھ کو بنا دینے بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے برا پشیمان رہا فرما دے برائیوں پہ پشیمان رہا یا رب تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں، گناہ
کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا